ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے اچھے کردار میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اچھا کردار جو بندہ اپناتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، لوگ اسے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت بڑھتی ہے، وہ پرسکون لائف جیتا ہے، اس کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے، سیلف ایکسپریشنز اس کو حاصل ہوتے ہیں، بہت ساری خوبیوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے اور وہ ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اچھے کردار میں بہت ساری خوبیاں شامل ہیں، بہت ساری باتیں شامل ہیں، انہی میں ایک بڑا ہی پیارا وصف، بڑی ہی پیاری خوبی ہے معاف کرنا۔ آج کا اس سلسلے کا ٹاپک ہے ہمارا معاف کرنے کی برکتیں۔ آئیے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنے کے فضائل سنتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ کے رسول مقبول بی بی آمینہ کے باغ کے مہکتے پھول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس میں تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اگزامپل ہے۔ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزار کر ہمیں قدم قدم پر رہنمائی دی ہے۔ آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک حسین واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جن کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک عرب شریف کا دیہاتی جسے بدوی کہتے ہیں وہ آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو پکڑ کر زبردست جھٹکے سے کھینچا، جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ پاک نے آپ کو جو مال دیا ہے، اللہ پاک کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حلم و عفو سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا حکم صادر فرمایا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمایا ہے۔ اس کی اس حرکت پر آپ نے نہ صرف مسکرایا بلکہ اس کو معاف کیا اور معاف کر کے اس کو مال عطا کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ ہم بھی غور کریں کہ ہمارے ساتھ بھی ہماری زندگی میں ایسے کئی موقع آتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر کسی نے ہم کو کوئی تکلیف پہنچائی تو ہم جوابی کارروائی کرتے ہیں، یا تو ہم اس پر ناراض ہوتے ہیں، یا تو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یا تو اس کو مارتے ہیں۔ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن لوگوں نے تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کیا کرتے تھے۔ اور لوگوں کو معاف کرنا، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اگر ہم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، تو آخرت میں اس کے تعلق سے بڑی ہی پیاری بشارتیں آئی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو۔ اور نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست بات حدیث مبارک میں فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کا حساب بہت آسانی سے لے گا۔ اب تھوڑا قیامت کے منظر کا ہم جائزہ لیں۔ جب قیامت قائم ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر تپتی ہوئی آگ برسا رہا ہوگا، یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی اور اس تانبے کی زمین پر سب کو ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا۔ سورج کی گرمی سے لوگوں کو اتنی پیاس لگے گی کہ زبان سوکھ کر کاٹا ہو جائے گی، پسینہ اتنا آئے گا کہ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا کندھوں تک، تو کوئی پسینے میں ڈوب کیا لے رہا ہوگا۔ ایسے سخت حالت میں اس شخص کا حساب بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ لے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا، جن کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوگی۔ وہ کون سی؟ نمبر 1، کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ کتنی پیاری تربیت ہمارا مذہب اسلام ہماری کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ اب ہم اپنی زندگی کا تھوڑا جائزہ لیں۔ ایسے کئی موقع آتے ہیں کہ لوگ ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لوگ ہماری مدد نہیں کرتے، لوگ ہمیں محروم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی سے گاڑی مانگی، کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی ہمارا پڑوسی، یار مجھے گاڑی دے دو، مجھے ایک فلاں جگہ پر جانا ہے۔ اس نے ہم کو منع کر دیا کہ بھئی مجھے کام ہے، میں گاڑی نہیں دے سکتا۔ اب ہم کو آ جاتا ہے غصہ کہ یار میں نے اس کو مدد مانگی، اس نے مجھے گاڑی نہیں دی، اب کبھی اس کو کام پڑے گا نا تو میں بھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا تربیت فرمائی ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ وہ ہمیں گاڑی نہیں دیتا، وہ ہماری مدد نہیں کرتا، تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ایک اچھا کردار ایک بندے کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، ہمیں محروم کرتا ہے، تو ہم اس کا بدلہ نہ لیں، بلکہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم اس کی مدد کریں، اس کو عطا کریں۔ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ اسی طرح ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ کچھ باتوں کو لے کر ہمارا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، ہم لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، میں بھی وہی کام کرتا ہوں، میں بھی وہی بزنس کرتا ہوں جو وہ بزنس کرتا ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا اور جا کر میں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھیے، ہم دونوں ایک ہی بزنس کرتے ہیں، دکان آزو بازو میں، ہم یوں کرتے ہیں کہ مل کر ہم کام کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور تمہارے پاس جو گراہک آئے گا نا، اگر اس نے تمہارے سے سامان نہیں لیا تو تم نے میرے پاس بھیج دینا، اور میرے پاس کوئی گراہک آئے گا اور اگر میرے پاس اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو میں تمہارے پاس بھیجوں گا۔ بات بھی اچھی ہے۔ تو اب یہ طے ہوا، لیکن بعد میں اس شخص کو پتہ چلا کہ اس کے پاس جو بندہ گراہکی جو مال لینے آتا تھا تو وہ اس کو دوسرے کے پاس بھیج دیتا تھا۔ تو اس کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ یار اب میں نے ان کے پاس جا کر یہ بات کی، مل جل کر بزنس کرنے کا کہا، یہ ایسا کرتا ہے۔ اب اس نے یہ طے کیا کہ بھائی اب میں اس سے بات نہیں کروں گا، اب میں اس سے قطع تعلق کروں گا، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، اس کی موت میت میں، اس کے دکھ سکھ کے کسی بھی پروگرام میں، شادی بیاہ میں ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ میں نے میرے گھر والوں کو بول دیا ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ایسا کرتا ہے، ہمارے پاس گراہک نہیں بیچتا، یہ کسی اور جگہ پہ بھیج دیتا ہے، تو ہم اس سے جو ہے وہ قطع تعلق کر لیں گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ درست نہیں ہے۔ قطع تعلق کرنا، رشتہ داروں سے رشتے توڑ دینا، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ ہماری مدد نہیں کرتا، وہ ہمیں ساتھ نہیں دیتا، تو یہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ تو یہ جس بندے میں یہ خوبی ہوگی تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا حساب بڑی آسانی سے لے گا۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو روزانہ کتنے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال کا اللہ تعالیٰ نے اگر سختی سے حساب لیا، ایک ایک بات کا حساب لیا، ہم کیسے دے پائیں گے؟ اور اگر بڑی آسانی سے حساب اگر ہمارا ہو جائے بروز قیامت، اور ہمارے لیے جنت کا مزدہ مل جائے، ہمارے لیے اعلان ہو جائے کہ یہ بندہ اس کو جنت میں داخل کرو، تو کتنے ہم خوش نصیب ہوں گے۔ تو اگر اس خوبی کا ہم حامل ہو جاتے ہیں،
ہم معاف کر دیتے ہیں. کوئی ہمیں محروم کرتا ہے, کوئی ہماری مدد نہیں کرتا, ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں, تو ہمیں آخرت میں اس کی کتنی برکتیں حاصل ہوگی. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاب کرو. اب ہم غور کریں کہ کتنے ایسے رشتہ دار ہوں گے کہ جن سے ہماری جو ہے وہ ناراضگی ہے, یا تو وہ ہم سے ناراض ہے یا ہم اس سے ناراض ہیں, اور قطع تعلق ہم نے کیا ہوا ہے. ہم اس کو نہ شادی میں بلاتے ہیں, نہ وہ ہماری موت میت میں آتا ہے, نہ گھر پہ آتا ہے, اور وجہ کوئی بھی ہوگی, وجہ کسی بات پر ناراضگی ہو گئی ہوگی, کسی بھی چھوٹی بڑی بات پر جھگڑا ہو گیا ہوگا, تو ہم نے اس سے قطع تعلق کیا ہوا ہے, اس نے بھی ہم سے قطع تعلق کیا ہوا ہے. اور حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاب کرو. تو یہ خوبی جس بندے کے اندر ہوگی تو وہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لے گا اور اس کو داخل جنت کرے گا. تو اگر کسی رشتہ دار نے کسی بھی بنا پر ہم سے قطع تعلق کیا ہے تو ہم آگے بڑھ کر اسے معافی مانگ لیں. دیکھیں معافی مانگنے میں عزت ہی بڑھتی ہے. بندہ سوچتا ہے کہ میں معافی مانگوں, یہاں پر اس کی آئیڈینٹی کو ہرٹ ہوتا ہے, یہاں پر اس کی انا جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے کہ یار میں اس سے معافی مانگوں, اس نے بھی تو ایسی غلطی کیا تھا, اس نے بھی تو ویسا کیا تھا. تو یوں بندہ جو ہے وہ معافی مانگنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا, اور دونوں رشتہ داروں میں ناراضگی رہتی ہے. اور یہ ناراضگی صرف ان دونوں میں نہیں ہوتی بلکہ نسل در نسل یہ ناراضگی چلتی رہتی ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسانی سے لے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخلہ دے دے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا کر دیں, تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج اللہ کی رضا کے لیے یہ پکی نیت کر لیجئے کہ جن جن سے تعلقات ٹوٹے ہیں ان سے آگے بڑھ کر ہم ملاقات کر لیں, ان سے معافی مانگ لیں کہ بھائی غلطی ہو گئی ہے نا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے 6 اور 9 کا چکر ہوتا ہے. ہم 6 کو دیکھتے ہیں اور اسی 6 کو وہ سامنے والا اس 6 کو 9 دیکھتا ہے. وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہوتا ہے, ہم اپنی جگہ پہ صحیح ہوتے ہیں, اور دونوں میں جو ہے نا اسی بات کو لے کر کسی بھی کوئی ٹاپک کو لے کر جو ہے وہ تو میں ہو جاتی ہے. وہ بھی اپنی بات وہ بولتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں میں صحیح ہوں, اور ہم بول رہے ہیں یار میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہوں, اور اسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے. تو اب ہم نے تو یار ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مومن ہیں, اور مومن جھگڑا نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ جھگڑے والوں کو پسند بھی نہیں فرماتا. تو اگر کسی بنا پر کسی بات پر کسی بھی بات پر اگر ہمارے کسی رشتہ دار سے ہماری جو ہے وہ ناراضگی ہے, اس سے ہم نے رشتہ داری توڑی ہے, تو اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے, اس سے رشتہ داری جوڑنی ہے. اگر وہ مومن ہے, وہ عاشق رسول ہے, تو ہم نے اس سے رشتہ داری جوڑنی ہے. اور اگر ہم رشتہ داری جوڑیں گے, آگے چل کر اس سے معافی مانگیں گے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم کو آخرت میں تو ملے گی, دنیا میں بھی ملے گی. دیکھیے نا, یہ رشتہ دار بنایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا. اور جس سے جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہمارے دکھ سکھ میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں, ہمارے معاون ہوتے ہیں. رشتہ دار اگر اچھے ہوں گے, رشتہ داروں سے محبت ہوں گی, تو ہماری بھی زندگی نا پرسکون گزرے گی. اب دیکھیں, اگر ہمارے گھر میں کوئی بچی ہے اور وہ بچی شادی کے لائق ہو گئی, اگر رشتہ داروں کے ساتھ ہماری اچھی بنی ہے نا, تو رشتہ دار جو ہے نا کئی لوگوں کو بولیں گے ان کے گھر میں ایک بچی ہے, یہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں, بچی بھی بہت اچھی ہے, اور یوں شادی کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. لیکن اگر ہم نے کسی سے بگاڑ کے رکھی ہے, کسی سے ناراضگی رکھی ہے, تو وہ رشتہ دار بولیں گے ان کے گھر پہ رشتہ نہیں بھیجنا, یہ بہت بد اخلاق لوگ ہیں یار, یہ تو ہمیشہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیں دنیاوی نقصان ہوا کہ نہیں ہوا ہے نا. تو اسی طرح اور بہت سارے نقصانات ہم کو اٹھانے پڑتے ہیں. اچھا, پیس آف مائنڈ ہمارا چلا جاتا ہے, سکون چلا جاتا ہے. جب بھی اس رشتہ دار کو دیکھیں گے تو ہم کو ایسا ہوگا کہ یار ایک دل میں جلن سی پیدا ہوگی, ایک حسد ہوگا, ایک غصہ آئے گا. اب یہاں جو ہے نا اس کو دیکھ کر ہم وہی بات ہم کو یاد آئے گی, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اور یہ ایسا ہے ویسا ہے. پھر ہم غیبتوں کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے, بدگمانی کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے, حسد کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے, بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں. تو FGN چینل کے ناظرین, آپ سے گزارش ہے اللہ کی رضا کے لیے, جس سے آپ کی ٹوٹی ہے نا, جس سے آپ سے رشتہ داری توڑ دی ہے, چاہے اس نے پہل کی ہو چاہے آپ نے پہل کی ہو, اب اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, آگے بڑھ کر اس سے رشتہ داری جوڑ لینی ہے, اس سے جو ہے صلح کا پیغام اس کو بھجوانا ہے. تو اس کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی ملے گی, رشتہ داروں میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائے گی, شادی بیاہ میں ایک دوسرے کے لیے آنا جانا ہو جائے گا, موت میت میں آنا جانا ہو جائے گا, دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی برکتیں بھی حاصل ہوگی. اور تیسری جو بات حدیث مبارک میں فرمائی گئی کہ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. کتنی زبردست بات یہ
حدیث مبارک میں فرمائی گئی کہ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ اب ہم آئیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بڑی تکلیف دی، کفار مکہ نے بڑا ستایا اور طرح طرح سے آپ پر ظلم کیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا زبردست اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، آئیے ہم سنتے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر وہاں کے سرداران قریش اور عام لوگ حرم کعبہ میں جمع تھے۔ یہ لوگ وہی تھے جو مسلسل 21 برس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، اور نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے صحابہ کو، صحابیات کو طرح طرح سے اذیت اور تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے پر انہوں نے مجبور کیا تھا، اور آج یہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر سر جھکائے حاضر تھے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، یہ سب گھبرائے ہوئے تھے کہ اب ہمارے حق میں کیا سزا سنائی جائے گی، اب ہمارے لیے کیا ہوگا، ہماری فیملی کا کیا ہوگا، ہماری مال و دولت کا کیا ہوگا۔ اور یہ بالکل ڈرے ہوئے تھے کہ ہم نے تو حضور کو بہت ستایا، ہم نے اللہ کے نبی کو بڑی تکلیفیں دی، ہم نے ان کے صحابہ کو بڑی تکلیفیں دی، ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے استفسار فرمایا، آج تم کیا کہتے ہو اور تم کیا گمان کرتے ہو؟ لوگوں نے 3 مرتبہ کہا، آپ حلیم و رحیم باپ کے بیٹے اور ایسے ہی چچا کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ بھی جانتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی حلیم و رحیم ہیں، بڑے ہی کرم والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو جب لوگوں نے یہ کہا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کہوں گا جو حضرت یوسف علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کہ اس قول کو جو قرآن پاک میں نقل کیا گیا ہے، اس بات کو آپ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں کو عام معافی سے نوازا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب جانی دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو ہم غلام مصطفیٰ بن کر اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، معاف کرنے سے عزتیں بڑھتی ہے، معاف کرنے سے 2 خاندانوں میں محبتیں بڑھ جاتی ہے، اور معاف کرنا یہ اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے رب اعلیٰ، اے اللہ عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ عزت والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو باوجود قدرت معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے قصور کو معاف کر دے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور معاف کرنے سے عزتیں بڑھتی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یار میں معاف کروں گا میری عزت خراب ہو جائے گی، غلطی تو اس نے کی ہے نا، اس نے مجھے ستایا، اس نے مجھے ایسا بولا تھا، اس نے ویسا کیا تھا۔ تو اب پیارے بھائیوں، اس نے جو بھی کیا ہوگا ہم اس کی خطا کو معاف کر دیں، ہم اس کی غلطی کو معاف کر دیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ نے ان سے بات بند کر دی ہوگی، آپ نے ان سے رشتہ ختم کر دیا ہوگا، آپ نے ان سے سلام کلام بند کر دیا ہوگا۔ اب ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، اگر آپ ان کو معاف کر دیتے اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے، یہاں ایک بات بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر ہم گنہگار بندے اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کل بروز قیامت ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ہم کو ستایا ہے، تکلیفیں دی ہے، اگر ہم ان کو معاف کرتے ہیں تو ہمارا جاتا کیا ہے؟ کیا فرق پڑ جائے گا اگر ہم اس کو معاف کر دیں گے؟ جن لوگوں نے ہم کو ستایا ہے،
کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ ہمارا نفس ہم کو اس کام سے روکے گا. شیطان وسوسے ڈلائے گا کہ اگر تو معاف کرے گا تیری عزت خراب ہوگی، تو جھکے گا ان کے سامنے. ارے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اس کو سر بلند کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. اب ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کر جو ہے نا رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم بات چیت بند کر دے رہے ہیں، ہم سلام کلام بند کر دے رہے ہیں. سلام تو یہ ایک ایسی خوبی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری سنت ہے کہ اس سے تو محبتیں بڑھتی ہے. بعض لوگ صرف اس لیے سلام نہیں کرتے کہ سامنے والے نے جو ہے نا مجھے سلام نہیں کیا، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو مسکرا کے سلام کیا نا، اس نے ہم کو جواب نہیں دیا. اب اسی بات کو لے کر ہم ناراض ہیں کہ یار میری بھی کوئی عزت ہے، یار میری بھی کوئی ویلیو ہے، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. اب یہاں اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کی اس بات سے ہم کو تکلیف پہنچی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے. اور دنیا و آخرت کے سب سے افضل ترین اخلاق میں سے یہ ایک خوبی ہے کہ جو ہم کو تکلیف دے، جو ہم کو ستائے، یا کسی کی بات سے کوئی ہم کو تکلیف ہو نا، تو ہم اس کی اس خطا کو معاف کر دیں. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف پایا تو جلدی سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست منور تھام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا. پھر فرمایا، اے عقبہ، دنیا و آخرت کے افضل اخلاق یہ ہے کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی اور رزق میں کشادگی ہو وہ اپنے رشتے والوں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرے. سبحان اللہ. درازی عمر کی کون خواہش نہیں کرتا؟ ہم تو دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، میرے گھر والوں کی عمر میں برکت عطا فرما، میرے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما. ہم تو دعائیں کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں درازی عمر کا نسخہ مل گیا. وہ کیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور دوسرا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو، رزق میں برکت ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور دنیا اور آخرت میں سب سے اچھے اخلاق کسے فرمایا گیا کہ جو تمہیں جدا کرے تم اس کو ملاؤ، ہے نا، رشتہ داری ملانے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے. اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. تو اب ہم نے یہ نیت کر لینی ہے کہ جو ہمیں ستاتا ہے، یا جس نے ہم کو ستایا ہے، تکلیف دی ہے نا، تو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اس کو معاف کرنا ہے. اگر ہم اس کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی معاف کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. اب دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم ناراض ہو جاتے ہیں. کسی نے ہم کو جو ہے شادی کا کارڈ نہیں بھیجا، اس لیے ہم ناراض ہو گئے. کسی نے ہم کو نیاز میں نہیں بلایا لیکن وتھ فیملی نہیں بلایا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیاز میں تو بلایا لیکن جو ہے نا وہ بچے کے ذریعے بولنے لگا دیا کہ فلاں کو بول دینا وہ نیاز میں آ جائے. یار ہماری بھی کوئی عزت ہے، یار ہماری بھی کوئی ویلیو ہے، یار ہم بھی اس کے رشتہ دار ہیں. میں نے تو خود فون کر کے اس کو بولا تھا، بلکہ میں تو اس کے یہاں گھر پر بھی گیا تھا دعوت دینے کے لیے. اس نے مجھے نیاز میں یا شادی میں وہ صرف بچے کے ذریعے کارڈ بھیج دیا. یار کوئی عزت ہے ہماری؟ ارے بھائی عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم زبردستی کیوں عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم کیوں عزت کے پیچھے پڑے ہیں؟ ہمیں کیوں پرواہ ہے کہ کوئی ہمیں عزت دے، کوئی ہمیں؟ ارے جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہمارے کردار اچھے ہوں گے، تو لوگوں کے دلوں میں خود بخود عزت بننا شروع ہو جائے گی. تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ناراض نہ ہوں. کسی نے ہم کو دعوت نہیں دی، کسی نے ہم کو کھانے پہ نہیں بلایا، کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کسی نے ہماری مدد نہیں کی،
کسی نے ہماری جو ہے وہ ہمیں جیسا پروٹوکول ہم نے دینا تھا، جیسا ہماری عزت کرنی تھی، اس نے ویسے نہیں کیا۔ ابھی ایسا وہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو عزت کے متلاشی ہم ہیں نا، ہم اپنا ایک سٹیٹس بناتے ہیں کہ یار میرا یہ سٹیٹس ہے اور مجھے ایسی عزت ملنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار وہ جو ہے نا وہ میرے لیے کھڑے ہو جائے۔ اب یہ بات بھی درست نہیں ہے نا۔ ہم کیوں عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ فلاں میرے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے عزت دیں؟ اور یہ ہوتا زیادہ تر ہے نا جوائی اور سسرال کے معاملے میں۔ جہاں جوائی بن جاتا ہے نا، اب جب تک یہ جوائی نہیں تھا نا تب تک تو اس کو کوئی ایسی عزت کی اتنی یعنی بھوک نہیں تھی۔ اب جیسے یہ جوائی بن گیا تو اب اس کو یہ لگتا ہے کہ میں جوائی بن گیا ہوں۔ اب جوائی بن گیا تو اس کو بہت زیادہ پروٹوکول کی اس کو یعنی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی میں گھر جاؤں تو میرے سامنے 10 قسم کے پکوان ہوں، میرے آزو بازو سب کھڑے ہو جائے، ساس بھی کھڑی ہو جائے، سسور بھی کھڑا ہو جائے، سالے صاحب بھی جو ہے وہ بالکل ہاتھ باندھے کھڑے ہو کہ جوائی راجہ کو کچھ چاہیے کیا، جوائی راجہ کو کچھ چاہیے کیا، ہے نا۔ اچھا جب شادی ہوتی ہے نا تو شادی میں بھی پتہ نہیں یہ کیا ایک ذہن بن چکا ہے کہ جو بارات لے کے جاتے ہیں ان کو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہت عزت ہونی چاہیے، ہم کو ہر ایک جتنے باراتی ہے سب کو ہار پہنانا چاہیے، ہم کو جو ہے وہ تحفے میں رومال دینا چاہیے، ہم کو جو ہے ہر ایک کو گفٹ دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو انہوں نے ہماری عزت نہیں کی۔ اتنی عزت کی بھوک کیوں ہے؟ ہم نے کسی کی لڑکی لی تو کیا ہم نے احسان کیا؟ ارے اس نے ہم پر احسان کیا، اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیں دے دیا، اس نے ہم پر احسان کیا کہ جس کو اس نے ساری زندگی جس پر اس نے خرچ کیا، جس بچی کو اس نے پالا پوسا، جس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کو سکون ملتا تھا، آج وہ جگر کے ٹکڑے کو روتے ہوئے ہمارے حوالے کر رہا ہے۔ اب تھوڑی سی کہیں ہم کو ایسا لگتا ہے نا کہ ہماری یہاں عزت نہیں ہوئی، یا جوائی کو لگتا ہے کہ یار جس ہوٹل میں ہم کو ٹھہرایا وہ ہوٹل کا AC چالو نہیں تھا، یا وہ ہوٹل برابر نہیں تھی، یا کھانا برابر نہیں تھا، یا کھانے میں اتنے پکوان نہیں تھے۔ الغرض کوئی بھی بات کو لے کر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور بات کیا ہوتی ہے؟ پروٹوکول، بات ہوتی ہے عزت کی۔ تو ایسا نہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو کیوں کچھ سمجھتے ہیں؟ یہ تکبر کی علامت ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ ہم دیکھیں بزرگان دین کی اگر سیرت پڑھیں تو بزرگان دین اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ گناہ گار تصور کرتے تھے، حالانکہ ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، اگر ان کے صدقے ہم دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی عاجزی، ان کے ساری کا عالم دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے گنہگار تصور کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کو دعوت دی، اور جب وہ دعوت کے لیے گھر پہنچے تو اس شخص نے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ تو بولے آپ نے دعوت دی تھی۔ تو بولے میں نے آپ کو دعوت تھوڑی دی۔ اب وہ بزرگ واپس چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد واپس وہ شخص، حضور معاف کرے میں تو مذاق کر رہا تھا آپ سے، آپ کو جو ہے وہ دعوت ہے، آپ آ جائیے، آپ پہنچ جائیے۔ بزرگ دوبارہ پہنچ گئے تو دوبارہ وہ شخص نے پھر انکار کر دیا۔ اب وہ بزرگ واپس چلے گئے۔ تیسری بار بھی ایسی ہوا۔ تیسری بار جب وہ بزرگ گئے تو اس نے تیسری بار بھی منع کر دیا۔ تیسری بار بھی بزرگ چلے گئے۔ چوتھی بار پھر وہ دعوت دینے کے لیے آیا، لیکن وہ اللہ والے تھے، وہ تو اپنے آپ کو یعنی ان کی عاجزی، ان کی ساری، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، حالانکہ ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا تھا۔ تو چوتھی بار اس نے معافی مانگی، حضور میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، میں آپ کے اخلاق دیکھنے والا تھا، آپ کو میں نے 3 بار جو ہے وہ واپس لوٹا دیا، پھر بھی آپ جو ہے آپ مجھ پہ ناراض نہیں ہوئے، آپ جو ہے آپ نے میری اس حرکت کو جو ہے اس پر مجھے کوئی ملامت نہیں کی۔ تو بزرگ مسکرائے، کہا کہ یہ تو ایک کتے کی طرح یہ ایک بات ہوتی ہے، کتا کو جب بلاؤ تو آ جاتا ہے، جب وہ اس کو ہکالو تو چلا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے انکسارن فرمایا، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ان کی ساری کیسی، ان کا مقام و مرتبہ کیسا۔ اور ہم کو کوئی دعوت پر اگر بلاتا ہے اور اس میں ہم کو ویسا پروٹوکول نہیں ملتا، ویسی عزت نہیں ملتی، بارات میں بلایا ویسا ہم کو روم نہیں دیا گیا، یا ویسی ہم کو ویسا کھانا نہیں دیا گیا، تو ہم تو بالکل پہاڑ کو سر پہ لے لیتے ہیں، ہم بالکل جو ہے وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم رشتہ داری توڑ دیتے ہیں اتنی سی بات پر۔ ہماری کہاں گئی عاجزی، ہماری کہاں گئی انکساری؟ ہم اپنے آپ کو اتنا کچھ سمجھتے کیوں ہیں؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے
لوگوں کی طرف سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے تو ہم نے معاف کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ آخری میں ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم کیا کرو، رحم کیا کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، اور معاف کرنا اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں گے، ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے کا ذہن بنائیں گے۔ جن جن لوگوں نے آج تک ستایا ہے یا آئندہ ستائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے والا بنائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی۔